مجھے کہانی یاد ہے جو کہ میری دادی نے مجھے سنائی تھی، اور وہ کہانی واقع ہے 1947 میں۔ اب 1947 وہ سال ہے جس کے اندر انڈیا کے پارٹیشن کی جاتی ہے اور انڈیا اور پاکستان بنتے ہیں۔ پاکستان میں ہمارے پاس ہوتا ہے ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان، اینڈ دین آف کورس انڈیا۔ تو اب میری دادی رہتی تھی انڈین پنجاب میں، اس وقت تو پنجاب ہی تھا جب وہ رہتی تھی، اور ہر گرمیوں کی چھٹی میں میری دادی اپنی نانی کی طرف گرمیوں کی چھٹیاں منانے جاتی تھی، اور ان کی نانی رہتی تھی پنجاب کی پاکستانی سائڈ پہ۔ اسی طرح ایک گرمیوں کی چھٹیاں گزر رہی ہوتی ہیں اور میری دادی اپنی نانی کے گھر بیٹھی ہوتی ہیں، اور اس دوران پارٹیشن کا اعلان ہو جاتا ہے، اور میری دادی اپنی نانی کے گھر پاکستان میں ہوتی ہیں ایک دم، اور ان کی جو باقی خاندان ہے وہ انڈیا میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ اس ٹائم پہ میری دادی کے جو والد تھے انہوں نے ایک نیا نویلا گھر بنایا تھا، اور وہ تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ ایک چیز رہتی تھی صرف، اور وہ تھا کھڑکیوں میں شیشے لگانا، اور کہتے ہیں کہ اس دور میں شیشے بہت مہنگے تھے، وہ شیشے بن کے آ چکے تھے، لیکن کیونکہ اب ان لوگوں کو بھی ہر طرف سے خبریں مل رہی تھیں کہ بھئی حالات خراب ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو یہاں سے نکل جانا چاہیے، تو وہ لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ابھی کے لیے نا چلے جاتے ہیں پاکستان، اور جب چیزیں تھوڑی سیٹل ہو جائیں گی، جب سب کچھ تھوڑا ایزی ہو جائے گا، ہم آرام سے واپس آئیں گے، پھر ہم اپنے شیشے لگوائیں گے اور اپنی زندگی جس طرح گزار رہے تھے گزاریں گے۔ تو وہ جاتے ہوئے اپنے وہ شیشے اور ساتھ میں کچھ اپنے زیور اور ویلیوبلز طرح کے کافی لوگوں نے کیا، وہ دفن کر جاتے ہیں زمین میں، اور وہ چلے جاتے ہیں پاکستان۔ اب ان کے دماغ میں وہ کچھ عرصے بعد ہی واپس آنے والے ہیں، لیکن ان کو کیا ہی پتا تھا کہ وہ کیا ہمارے خاندان میں شاید آگے کوئی بھی کبھی بھی انڈین سائڈ آف پنجاب پہ نہیں جا پائے گا، اور کبھی بھی اپنا وہ آبائی گھر، اپنے وہ جو زندگی وہ لوگ گزار رہے تھے، کبھی بھی وہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور یہ کہانی صرف میرے خاندان کی نہیں ہے، میری دادی کے خاندان کی کہانی ایکچولی کوائٹ آرام سے ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن میرے اپنے خاندان میں ہی اور میرے اور جاننے والوں میں ایسی بہت زیادہ کہانیاں ہیں جن کی پارٹیشن کی کہانی دل توڑ دینے والی ہے۔ کسی کے بہن بھائی گم گئے، کسی کے بچے گم گئے، کسی کا کوئی مر گیا، بہت خون خرابہ تھا، بہت قتل و غارت تھی، بہت برے حالات تھے، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے کیا ہوگا، ٹھیک ہے، کنفیوژن پھیلی ہوئی تھی ہوا میں ٹوٹلی۔ اور یہ کہانی دونوں سائڈ آف دا بارڈرز میں بہت زیادہ لوگوں کی کہانیوں میں ہے، اور اسی ساری کنفیوژن میں ملینز کی تعداد میں لوگ بارڈر کے دونوں پار جاتے ہیں اور نئے جگہوں پہ جا کے سیٹل ہوتے ہیں۔ تو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے جا کے سیٹل ہونے میں اور ان کے ایک طرح سے موو ہونے میں بھی کچھ پیٹرنز بنتے ہیں، نہ جانتے ہوئے بھی کچھ ڈیسیژنز اتنے زیادہ لوگوں نے ایک ہی طریقے سے لی، اور اس چیز کے اوپر مجھے ایک بہت دلچسپ اسٹڈی ملی ہے، اور وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مشا، اور خوش آمدید تاریخی ٹیلز میں۔ اب جب لوگ مائگریٹ کرتے ہیں، یعنی کہ جب لوگ ہجرت کرتے ہیں، تو اس کی کافی زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، لیکن ان ساری وجوہات کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں۔ ایک والنٹری مائگریشن، یعنی کہ جو اپنی مرضی سے ہجرت کر رہے ہیں، جن کے کوئی لازم نہیں ہے، انہوں نے خود سوچا ہے کہ ہاں ہم یہاں سے وہاں رہنے چلے جاتے ہیں، اور ان کو مجبور نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسری ٹائپ ہے جو کہ ہے انوالنٹری مائگریشن، جس کا مطلب کہ آپ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے، آپ مجبور ہیں، آپ کو جانا ہی جانا ہے، کیونکہ یا تو آپ کی جان کو خطرہ ہے یا آپ کو دھکے سے نکالا جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے۔ تو اب جب ہم بات کرتے ہیں اپنی مرضی سے ہجرت کرنے کی، تو اس ہجرت کو پڑھنے لکھنے میں، سمجھنے میں، یہ سمجھنے میں کہ کیا پیٹرنز بن رہے ہیں، لوگ کیسے کیسے موو ہو رہے ہیں، وہ ذرا آسان ہے، کیونکہ یہ ہجرت عموماً آہستہ آہستہ ہوتی ہے، لمبا پروسیس ہوتا ہے، لوگ اپنے ایک جگہ کے معاملات سمیٹ کے پھر دوسری طرف جاتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دم سب کچھ چھوڑ پھوڑ کے بھاگ گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے انوالنٹری مائگریشن کی، ٹھیک ہے، جب ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، مجبوری میں ان کو ہجرت کرنی پڑتی ہے، تو وہ جو ہے ہجرت، وہ سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ اکثر بہت تیزی سے ہوتی ہیں، اور اس کا جو ڈیٹا ہے، اس کا جو کوئی پیپر ورک ہے، وہ کچھ ہوتا نہیں ہے، عموماً آپ کو وہ ڈھونڈنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو 1947 کی جو پارٹیشن کے بعد جو ہجرت ہوئی تھی دونوں سائڈ آف دا بارڈرز پہ، وہ جو تھی وہ ایک مجبوری کے تحت کی گئی ہجرت تھی، کیونکہ دونوں طرف ہی لوگوں کی جانیں خطرے میں تھیں۔ 1947 والی ہجرت ایکچولی دنیا کی سب سے بڑی اور تیز ہجرتوں میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ تقریباً 14.5 ملین لوگ 4 سالوں کے اندر بارڈر کے آر پار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ بہت بڑا نمبر ہے۔ اور یہ بارڈر صرف انڈیا پاکستان بارڈر نہیں ہے، یہ ماڈرن ڈے انڈیا اینڈ بنگلہ دیش بارڈر بھی ہے، جو کہ اس زمانے میں ایسٹ پاکستان تھا۔ اور اس ویڈیو میں آگے جا کے ایسٹ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں کو ہی استعمال کروں گی، لیکن موسٹلی بنگلہ دیش استعمال کروں گی تاکہ چیزیں ذرا سمپل رہیں،
ठीक है। अब ये जो स्टडी है ना, ये पब्लिश की गई थी हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा मुख्तलिफ जाने माने हिस्टोरियंस और इकोनॉमिस्ट्स काम करते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ तारीखदान तो एक्चुअली साउथ एशियन भी हैं, ठीक है। उन्हें इससे क्या पता चलता है, चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ नंबर्स। अब हर कंट्री के अंदर जाने वाले इनफ्लोज, यानी कि हर मुल्क में कितने लोग दाखिल हुए थे पार्टीशन के दौरान, वो ऐसे हैं। इंडिया में तकरीबन 7.3 मिलियन लोग दाखिल होते हैं, पाकिस्तान में तकरीबन 6.5 मिलियन लोग दाखिल होते हैं, और मॉडर्न डे बांग्लादेश में तकरीबन 0.7 मिलियन लोग दाखिल होते हैं। अब देखने में पाकिस्तान और इंडिया के नंबर्स कितने करीब करीब लगते हैं, लगता है सेम ऑलमोस्ट लोग आए गए हैं दोनों जगहों में। लेकिन जब आप इसको एक परसेंटेज के तौर पे देखते हैं कि जो टोटल पॉपुलेशन है जैसे इंडिया की, उसमें से कितने % लोग थे मुहाजिर, तो आपको पता चलता है कि बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। इंडिया में मुहाजिर होते हैं तकरीबन 2.04%, लेकिन पाकिस्तान में मुहाजिरों की शरह बनती है तकरीबन 20.9%, और बांग्लादेश में वो बनते हैं तकरीबन 1.66%। तो इन नंबर से हमें पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर जो मुहाजिर आए, उनका इफेक्ट इकोनॉमी पे, उनके लोगों के ऊपर ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परसेंटेज बन रही थी उनकी पॉपुलेशन की। इंडिया में तकरीबन सिर्फ 2% के करीब लोग नए आए, बाकी तो वही पुराने लोग थे, ठीक है। अब इसके बाद जब हम देखते हैं आउटफ्लोज कि कितने लोग हर मुल्क से निकल के दूसरे मुल्क में गए, तो तकरीबन 9.6 मिलियन लोग इंडिया से निकले, 5.4 मिलियन लोग पाकिस्तान से निकले, और 2.9 मिलियन लोग निकले बांग्लादेश से। अब इसकी भी अगर हम परसेंटेज देखें तो वो बनती है इंडिया के लिए 2.68%, पाकिस्तान के लिए 18.01%, और आपको नजर आता है कि तकरीबन जो लोग आए और जो लोग गए उनकी इशारिया तकरीबन सेम बनती है दोनों मुल्कों में, 19-20 का ही फर्क है ना। लेकिन बांग्लादेश के केस में थोड़ा मुख्तलिफ है। बांग्लादेश में जहां 1.66% लोग आए उनके मुल्क में, तकरीबन 6.51% लोग उनके मुल्क से चले गए, तो ये काफी बड़ा गैप है। अगर हम नेट इफेक्ट देखें हम कि ओवरऑल लोगों की तादाद में क्या फर्क पड़ा हर मुल्क में, तो हमें पता चलता है कि इंडिया में जब हम लोग आने वाले लोग और जाने वाले लोगों को माइनस करते हैं तो पता चलता है कि उनकी पॉपुलेशन एक्चुअली कम हो जाती है 2.3 मिलियन से, ठीक है। 2.3 मिलियन लोग कम होते हैं उनके पॉपुलेशन में। अब पाकिस्तान के केस में हमें इंक्रीज नजर आता है कि 1.1 मिलियन लोग बढ़ गए होते हैं पाकिस्तान में। बांग्लादेश के केस में भी हमें डिक्रीज नजर आता है, यानी कि 2.1 मिलियन लोग अब कम होते हैं उनकी पॉपुलेशन में। अब आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग एक मुल्क से निकले हैं और जो लोग दूसरे मुल्क में दाखिल हुए हैं, उस नंबर में फर्क आ रहा है। यानी कि अगर 1000 लोग निकले थे इंडिया से पाकिस्तान के लिए, तो वहां जाके जब पता किया गया है सेंसस में कि आप मुहाजिर हैं, तो सिर्फ 700 लोगों ने बताया कि हाँ जी हम मुहाजिर हैं, बाकी सारे कहाँ गए, राइट। अब सिंप्लीफाई करने के लिए जो टोटल नंबर था हर मुल्क से लोगों का, जो टोटल नंबर थे लोगों का जो कि हर मुल्क में दाखिल हुआ, तीनों मुल्कों में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो था तकरीबन 14.49 मिलियन। लेकिन जो नंबर हर मुल्क से निकला था दूसरे मुल्क जाने के लिए, वो नंबर है तकरीबन 17.9 मिलियन। तो ये रिसर्चर्स अंदाजा लगाते हैं कि तकरीबन 3.7 मिलियन लोग मिसिंग हैं, यानी कि हमें पता ही नहीं है वो कहाँ हैं। अब मिसिंग होने की कैटेगरी में दो सूरत हाल हो सकती हैं। नंबर 1, या तो वो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के अलावा किसी और मुल्क में हिजरत करके गए हैं, लेकिन इसकी शरह काफ़ी लो है और ये तकरीबन इनसिग्निफिकेंट है इन रिसर्चर्स के हिसाब से। और दूसरा ये हो सकता है कि वो लोग मारे गए पार्टीशन में। तो मेजॉरिटी लोग उन 3.7 मिलियन लोगों में से एक्चुअली दोनों बॉर्डर्स पे मारे गए, जो कि एक बहुत सैड और बहुत पेनफुल रियलिटी थी इस पार्टीशन की। अभी 3.7 मिलियन लोग जो कि लापता थे। ये रिसर्च आगे जाके हमें ये भी बताती है कि इनमें से कितने मुसलमान थे जो किस किस बॉर्डर पे मारे गए, कितने हिंदू या सिख थे जो किस बॉर्डर पे मारे गए, और साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पॉपुलेशन डेमोग्राफिक में क्या तब्दीलियाँ आई। इसका मतलब कि अगर एक खित्ते में कुछ फीसद मुसलमान और कुछ फीसद हिंदू रहते थे, तो पार्टीशन के बाद वो फीसद किस तरह बदली। और यकीन मानिए पहले के और बाद के नंबर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क निकलता है। लेकिन ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के पार्ट 2 में, जो कि लगेगा अगले हफ्ते। अभी के लिए हम बात करेंगे इस रिसर्च की मेथोडोलॉजी के ऊपर, तरीक़ेकार कि किस तरह ये रिसर्च की गई। क्योंकि इस तरह की स्टडी करने के लिए और इसको पढ़ने के लिए
بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ کیسے پہنچے اپنے نتیجوں تک, انہوں نے کیسے پڑھا, کیونکہ یہ اتنا مشکل کام ہے نا. اگر ہم یہ جانتے ہوں گے کہ میتھڈولوجی کیا تھی تو ہمیں پتہ ہوگا کہ کہاں پہ انہوں نے کچھ چیزیں ایزیوم کی, مطلب انہوں نے فرضی طور پہ مان لیا کہ ہاں یہ ہم سچ مان لیتے ہیں, اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. تو اسٹڈی میں اگر کوئی غلطیاں ہیں یا کچھ ہے تو وہ بھی ہمیں اسی طرح پتہ چلیں گی, ٹھیک ہے. اب مائگریشن کے پیٹرن سمجھنے کے لیے ان کو برٹش انڈیا اور بعد میں جو انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش تھے, ان کو ان سب جگہوں کے پاپولیشن ڈیٹا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. تو وہ یہ لوگ حاصل کرتے ہیں 1931 کا سینسس استعمال کرتے ہیں, جو کہ ہوتا ہے برٹش انڈیا کا سینسس, ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ استعمال کرتے ہیں 1951 کا پاکستان اور انڈیا دونوں کا سینسس. یہ 1941 والا انڈیا کا سینسس اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ اس سینسس کو جنرلی زیادہ پائیدار نہیں مانا جاتا. کہتے ہیں کہ اس میں کافی ہیرا پھیریاں تھیں اور وہ ذرا ریلائبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب ان کو ڈیٹا سیٹس تو مل گئے, ان کو مائگریشن سے پہلے کے پاپولیشن نمبرز بھی مل گئے اور 1951 میں مائگریشن کے بعد کی بھی مل گئے. لیکن پیٹرن سمجھنے کے لیے ان کے لیے بہت ضروری تھا کہ وہ کوئی ایسی حدود ڈھونڈے جو کہ دونوں سینسس میں ان کو مل سکے, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ سب سے چھوٹی جو حدود مل سکتی ہے یہ وہ ہو, اور یہ تھی ڈسٹرکٹ لیول کی جو باؤنڈریز ہیں وہ. اب اس کے اندر بھی کافی مسئلے مسائل تھے کیونکہ جو 1931 کے سینسس میں جس ڈسٹرکٹ کی بات ہو رہی ہے 1951 میں انڈیا اور پاکستان میں کبھی کبھار وہ ڈسٹرکٹس تھی ہی نہیں, اور کبھی کبھار جب ڈسٹرکٹس کے نام سیم تھے ان کی جو باؤنڈریز تھی یا حدود تھیں وہ بدل چکی تھی. تو ان ریسرچرز کو ایکچولی بہت محنت کرنی پڑتی ہے کہ وہ پرانی حدود اور نئی حدود کو ایک دوسرے کے اوپر میپ کریں اور ڈسٹرکٹس کا ٹھیک سے ڈیٹا نکال سکیں. اس کے اوپر بھی وہ کافی ڈیٹیل دیتے ہیں اپنی میتھڈولوجی میں, اور اگر آپ کو دلچسپی ہے زیادہ ڈیٹیل جاننے کی تو میں ڈسکرپشن باکس میں ہمیشہ کی طرح اپنے سورسز دوں گی, آپ جا کے خود بھی اس اسٹڈی کو پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ تو تھا کہ انہوں نے کس طرح ڈیٹا ڈھونڈا, ٹھیک ہے. اب اس ڈیٹا ڈھونڈنے کے بعد وہ کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک چیز وہ دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے انفلوز. انفلوز کا مطلب کہ کسی بھی ملک میں کتنے لوگ آئے دوسرے ملک سے, یعنی کہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, ہر ملک میں کتنے لوگ ہجرت کر کے آئے, ٹھیک ہے. اب انفلوز ڈھونڈنے کا ان کو بڑا آسان طریقہ مل گیا کیونکہ 1951 کا جو سینسس ہے انڈیا اور پاکستان دونوں کا, اس میں ایک بہت سیدھا سادہ سوال ہے جو لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ ہجرت کر کے آئے ہیں کہ نہیں. انڈین سینسس میں وہ ان کی ٹرمینالوجی ہوتی ہے ڈسپلیسڈ پرسن, ٹھیک ہے, مطلب وہ بندہ جو اپنے گھر سے چیزوں سے ہلا ہوا ہو, ٹھیک ہے. اور اردو والے میں وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ مہاجر ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح فرض کریں کہ اگر پاکستان سائڈ پہ اگر لاہور اور فیصل آباد کے بیچ میں کچھ لوگ یہاں سے وہاں رہنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ نہیں گنے جائیں گے, وہی لوگ گنے جائیں گے جو انڈیا سے آئے تھے, کیونکہ سینسس ان سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ مہاجر ہیں یا نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گئے انفلوز, ٹھیک ہے. اب پھر وہ ایک اور چیز دیکھتے ہیں جو کہ ہوتی ہے آؤٹ فلوز, یعنی کہ ہر ملک سے کتنے لوگ گئے, نکل کے گئے باہر دوسرے ملک میں. آؤٹ فلوز کو کیلکولیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل تھا کیونکہ کوئی سیدھا سادہ سوال نہیں تھا ایسا, ٹھیک ہے. تو اب آؤٹ فلوز کو سمجھنے کے لیے یہ ریسرچر سب سے پہلے تو ایک ازمپشن بناتے ہیں, یعنی کہ ایک چیز مان لیتے ہیں سچی کہ ساری ہجرت جو کہ ہر سائڈ آف دا بارڈر پہ ہوئی وہ ہوئی تھی مذہب کی وجہ سے, دین کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو اس کو سچ مانتے ہوئے وہ آگے چل کے ایک فارمولا بناتے ہیں جس سے وہ لوگ یہ ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ 1951 میں جس طرح باقی پاپولیشن بڑھی ہے کسی بھی ایک ڈسٹرکٹ کی یا اسٹیٹ کی, اسی طرح جو وہاں پہ رہنے والی مائنورٹی تھی, ریلیجیس مائنورٹی, جیسے پاکستانی پنجاب میں ہندوز اور سکھس ہوں گے, انڈین پنجاب میں فار ایگزامپل مسلمان ہوں گے, تو اگر وہ بھی اسی ریشو سے بڑھتے تو وہ آج کتنے ہوتے, ٹھیک ہے. جب ان کو یہ نمبر مل جاتا ہے تو اس میں سے وہ مائنس کر دیتے ہیں جو اصل نمبر ہوتا ہے اس مائنورٹی کا اس ڈسٹرکٹ میں رہتا ہوا, اور اس طرح ان کو مل جاتا ہے کہ کتنے لوگ اصل میں نکل کے باہر گئے انڈیا اور پاکستان سے اور دوسری جگہ جا کے سیٹل ہوئے. اب یہ کرنا ضروری تھا کیونکہ دیکھیں 1931 میں پاپولیشن کا جو نمبر ہوگا وہ تھوڑا ہوگا 1951 سے, تو اگر آپ نے ان دونوں کو کمپیئر کرنا ہے تو آپ کو کسی طرح ان کو پہلے ایک لیول پہ لے کے آنا ہے کہ وہ سیم پروجیکشنز دکھا رہے ہوں, سیم پاپولیشن میں سے فرق دیکھو آپ, رائٹ. تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے لیکن اگر آپ کو شوق ہے ڈیٹیل میں جانے کا آپ جا کے وہ ریسرچ پیپر پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ تو تھی ان کی میتھڈولوجی. تو یہ تھے بیسکلی وہ مائگریشن کے پیٹرنز جو کہ اس اسٹڈی کے ذریعے ہمارے سامنے آئے, اور میں نے تو پہلی دفعہ اس حد تک کلیئر نمبرز میں مائگریشن کو دیکھا ہے. ہمیشہ ایک بھگدڑ کے اس میں ہی سنی ہے یا انڈیویجول لوگوں کی کہانیاں سنی ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی, اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یا اگر کوئی اور ٹاپکس آپ کے دماغ میں ہیں تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ.